گزشتہ سبق میں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کی کہ معاصر کی روایت جو ہے اگر وہ مدلس نہ ہو تو محمول علی السماع ہے، جبکہ باقی ائمہ وہ اسے محمول علی السماع نہیں کرتے، بلکہ سماع کی صراحت دیکھتے ہیں یا طویل مصاحبت دیکھتے ہیں، کوئی اور قرینہ مل جائے ایسا کہ جس سے اس کا سماع یا اس کی ملاقات جو ہے نا وہ اس کا امکان ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس پر پھر جو اجماع کا دعویٰ کیا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ اجماع کا دعویٰ جو ہے نا یہ محل نظر ہے، یہ اجماع کا دعویٰ ان کا محل نظر ہے۔ بالکل یہ اسی طرح کا مسئلہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اذا قرأ فانصتوا کی جو روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، اس کو صحیح مسلم میں ذکر نہیں کیا، تو شاگرد نے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ روایت آپ کے نزدیک صحیح نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں صحیح ہے میرے نزدیک، لیکن میں وہی روایت لایا ہوں مسلم میں، کتاب اپنی میں، جس پر علماء کا اجماع ہے، وہاں بھی یہ اجماع کا لفظ انہوں نے بولا ہے۔ حالانکہ اس روایت کے بارے میں بھی جہاوزہ جو محدثین ہیں، تاکہ امام بخاری بھی وہ اس جملے کی صحت کے قائل نہیں ہے۔ تو خیر امام حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الترمذی میں بڑی طویل بحث کی ہے اسی موضوع پر، اور انہوں نے تو یہ فرمایا ہے کہ اجماع ہمیں تو وہ معلوم ہوتا ہے جو امام بخاری اور امام علی بن مدینی کا موقف، کیونکہ یہی موقف امام احمد کا ہے، یہی موقف ابو زرع کا ہے، یہی موقف ابو حاتم کا ہے، ہاں جی، اور بہت سے محدثین کا ذکر کیا اور فرمایا ہے کہ ہمیں تو موقف ان حضرات کا جو ہے اس پر اجماع نظر آتا ہے۔ یہ ایک تو تہذیب کی لائن ہے، نامی جلد محمد بن مسلم بن شہاب زہری کا ترجمہ، اور ایک حبیب بن ابی ثابت دوسری جلد ہے غالباً تہذیب التہذیب کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تہذیب التہذیب کی تقریباً دوسری جلد ہے اور اس کا نامی جلد ہے تہذیب کی، یہ نامی ہے۔ چلیے جناب، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں عجیب بات، اللہ اکبر۔ قال ابن ابی حاتم ذکر کرتے ہیں، وقال انی لم اختلف انا و ابو زرع و جماعت اصحابنا ان الزہری لم یشبع من ابان بن عثمان قیل له فإن من محمد بن یحییٰ النیسابوری کان یقول قد سمع فقال محمد بن یحییٰ کان
بابہ السلامہ الزہری لم یسمع من ابان شیئا لأنہ لم یدرکہ وقد ادرکہ وادرک من ہوا اکبر منہ ولكن لا يثبت له السماع من عروہ وإن كان قد سمع ممن هو أكبر منه غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك واتفاقهم على شيء يكون حجة۔ کیا سمجھیں کہ امام زہری نے ابان بن عثمان، یہ حضرت عثمان غنی کے بیٹے ہیں، ابان بن عثمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور جن سے یہی روایت بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض، کہ اس کو فالج یا اس قسم کی بیماری نہیں ہوتی، تو پھر ان کو وہ مفلوج ہو گئے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ نہیں پڑھی، کہنے لگا، فرمانے لگے کہ اتفاق ہے کہ جس دن یہ فالج کا حملہ ہوا ہے صبح میں اس کو پڑھ ہی نہیں سکا، صبح میں اس کو، یہ وہی ابان بن عثمان ہے۔ کہتے ہیں کہ ان سے انہوں نے نہیں سنا، زمانہ پایا ہے، بلکہ جو ان سے بڑے ہیں ان کا بھی زمانہ پایا ہے، ابان سے جو بڑے ہیں نا، متقدم ہیں، ان کا بھی انہوں نے زمانہ پایا ہے، لیکن سما نہیں۔ میں بھی یہی کہتا ہوں، ابو زرع بھی یہی کہتے ہیں، اور ہمارے باقی اصحاب جو ہیں، محدثین جو ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں، ہاں۔ اور پھر یہ بات کہنے کے باوجود پھر کہتے ہیں کہ ان حضرات کا اتفاق جو ہے وہ کیا ہے؟ حجت۔ ان حضرات کا اتفاق کیا ہے؟ حجت۔ تو اب ادراک ہے، زمانہ ہے، ہاں، سماع نہیں ہے، اور اس پر یہ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ اتفاق ہے کہ انہوں نے نہیں سنا۔ تو اتفاق کس میں ہوا کہ معاصر کی روایت جب تک سماع ثابت نہ ہو وہ سماع پر محمول ہے۔ یہ عبارت دراصل مراسیل کی ہے، مراسیل ابن ابی حاتم ہے نا، اس میں بھی یہ عبارت، اصل عبارت اس کی ہے، مراسیل ابن ابی حاتم کی۔ بالکل اسی قسم کا مسئلہ حبیب بن ابی ثابت کے بارے میں، اللہ، حبیب بن ابی ثابت، یہ دیکھیں جناب، اللہ جی رحم فرما دے، یہ دیکھیں، وقال ابن ابی حاتم فی کتاب المراسیل عن ابیہ آل الحدیث اتفقوا علی ذالک، یعنی علی عدم سماعہ منہ۔ قال الترمذی عن البخاری لم یسمع من عروہ بن زبیر شیئا، عروہ سے انہوں نے کچھ نہیں سنا۔ اور یہ پھر کہتے ہیں کہ اتفقوا یعنی علی عدم سماعہ منہ، قال واتفاقهم علی شیء یکون حجہ، اور ان حضرات کا اتفاق یہ کیا ہے؟ حجت ہے۔ اب حبیب بن ابی ثابت معاصر ہیں کس کے؟ عروہ کے، لیکن ان سب کا اتفاق ہے کہ سنا، تو اجماع کس کے بارے میں ہوا؟ امام بخاری اور امام علی بن مدینی کے موقف پر یا امام علی بن مدینی کے موقف پر؟ کچھ بات سمجھے یا نہیں کہ نہیں سمجھے؟ کہ امام ابن ابی زرع فرماتے ہیں کہ عروہ سے حبیب بن ابی ثابت نے سنا نہیں، امام بخاری بھی کہتے ہیں۔ اب یہ ہیں معاصر، دونوں ہیں، اب معاصر کا تقاضا تو یہ ہے معاصرت کا کہ ان کا سماع تسلیم کیا جائے، مگر یہ سب کہتے ہیں نہیں سنا،
اور ابن ابی حاتم پھر اس پر گرا کیا لگاتے ہیں کہ یہ عدم سماع کا قول کیا ہے؟ اتفاقی ہے، اتفاق ہے اس پر محدثین کے نزدیک، اور ان کا اتفاق حجت ہے۔ اب اتفاق تو ہے معاصر کی روایت کا عدم اتصال، بشرطے کے سماع ثابت ہو۔ محض معاصرت کی بنیاد پر ہم کہیں کہ یہ روایت متصل ہے اور سماع پر معمول ہے، یہ محدثین کی موقف کے مطابق انہی دو اقوال سے استدلال کیا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اتفاق تو ہے امام بخاری اور امام علی بن مدینی کے قول کے مطابق۔ ان کے الفاظ ذرا سن لیں، کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ هَذَا قَوْلُ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ الْأَعْلَامِ، پہلے وہ اقوال سارے ذکر کیے ہیں، وَهُوَ أَعْلَمُ أَهْلَ زَمَانِهِمْ بِالْحَدِيثِ وَعِلَلِهِ وَصَحِيحِهِ وَسَقِيمِهِ مَا مُوَافَقَةِ الْبُخَارِي وَغَيْرِهِ فَكَيْفَ يَصِحُّ لِمُسْلِمٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ دَعْوَى الْإِجْمَاعِ عَلَى خِلَافِ قَوْلِهِمْ۔ اب ان کی مخالفت میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ اجماع، وہ اس کی کیا پوزیشن ہوئی؟ وہ صحیح نہیں ہے، بل اتفاق ہؤلاء الائمۃ علی قولہم ھذا یقتضی حکایۃ اجماع الحفاظ المعتد بہم علی ھذا، بلکہ ان ائمہ کا اتفاق اس قول پر تقاضا کرتا ہے کہ وہ اجماع اس بات پر ہے کہ سماع پر اعتماد محض معاصرت کی بنا پر نہیں کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں علی ھذا القول قال ابو حاتم، آگے پھر وہی زور ہے، الزہری ادرک ابان بن عثمان وهو اکبر منہ لیکن لا یثبت له سماع کما ان حبیب بن ابی ثابت لا یثبت له سماع من عروہ وقد سمع ممن اکبر منہ۔ ابان سے جو بڑے ہیں عمر میں، یعنی قدیم ہیں، ان سے سماع ہے حبیب بن ابی ثابت کا، لیکن عروہ سے نہیں۔ اب کوئی کہے ہمارے جیسا، وہ جب ابان بن ابی سفیان سے جو بڑے بزرگ ہیں پہلے کے زمانے کے اعتبار سے پہلے ہیں، جب ان سے سماع ہے تو ان سے سماع کیوں نہیں؟ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا، جو اس فن کے رموز سے ناواقف ہیں، جو اس فن کے رموز سے آغاز ہے، وہ تو کہتے ہیں نہیں سماع، ثبوت چاہیے، محض دعویٰ نہیں کہ بڑے سے سنا ہے لہذا اس سے تو بالاولیٰ سنا ہوگا، عروہ سے تو حبیب نے بالاولیٰ سنا ہوگا۔ جب بڑے سے اس سے بڑے سے سماع ہے تو چھوٹے سے سماع بالاولیٰ ہونا چاہیے، لیکن کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ اسی لیے یہ شیخ فرماتے ہیں کہ یہ حضرات ان کا اتفاق جو ہے نا، اتفاقہم علی شیء یکون حجہ، یہ حجت ہے، اور یہ اتفاق ہے ان حضرات کا عدم سماع پر۔ اس لیے اجماع تو یہاں معلوم ہوتا ہے اس موقف کے مطابق، نہ کہ اس موقف کے مطابق جو موقف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے۔ بات سمجھے؟ چلیے، آپ نے کہا کہ جو اس فن سے نمکی کا وہی اعتراض کر سکتا ہے ہم جیسے، پچھلے سبق میں آپ نے کہا تھا امام بخاری امام مسلم اگر مظاہر سماع نہ بھی ہو تو کوئی قرینہ ہو تو اس کو سماع پر معمول کر لیتے ہیں، جیسے ارنب کاشا سے سماع، شاید اس پر بھی ہم طول مساحبت، لیکن اس کے باوجود اصل مسئلہ یہی ہے کہ یہ سماع کا مسئلہ ہو، انقطاع کا مسئلہ ہو، تدلیس کا مسئلہ ہو، یا ثقہ کی زیادتی کا مسئلہ ہو، مفرد روایت فرد ہو، اس فرد روایت کو قبول کرنا یا اس کو منکر قرار دینا، یہ اصل کام کن کا ہے؟ ان جہابزہ محدثین کا ہے۔
ان حضرات کا ہے۔ ہم جب کسی چیز پر حکم لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ اصول ہے، بھائی وہ اصول آپ کا ہے یا ان کا ہے؟ جس اصول، میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تلامذہ شیخ سلیم العلی ہوں یا شیخ ابو علی الحلبی ہوں، یہ دفاع کرتے ہیں نا شیخ البانی کا، ان کے اسی قسم کے موقفوں کی۔ وہ شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حکم جو لگایا ہے صحت و ضعف کا، یہ حضرات محدثین کی اصولوں کے مطابق لگایا ہے۔ اب سوال یہی ہے کہ جن کے یہ اصول ہیں وہ تو اس کو یا صحیح کہتے ہیں یا ضعیف کہتے ہیں، دونوں میں جو بھی موقف ہے، آپ ان کی صحیح کہی ہوئی کو ضعیف بنا رہے ہیں اور ان کی ضعیف کہی ہوئی کو صحیح کرا رہے ہیں۔ کیسے ہم مانیں کہ آپ نے ان کی پیروی کی ہے؟ یا تو خود اپنے اصول بنائے جس طرح کے کیا متکلمین نے بنائے تھے یا فقہا نے بنائے۔ فقہا کے یا اصول ہیں، کیونکہ فقہا کے نزدیک یہ منکر اور شاذ کی اصطلاح صحیح حدیث میں شامل ہے۔ ان دونوں کے علاوہ باقی بہت سے ان کے اصول ہیں جن کی وجہ سے وہ صحیح حدیث کو مانتے نہیں۔ محدثین نے تو شاذ اور منکر ہی کہا ہے نا کہ روایت راوی ثقہ ہو، ضابط ہو، سند متصل ہو، ان تینوں چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ شاذ بھی نہ ہو اور منکر بھی۔ وہ کہتے ہیں شاذ اور منکر ہم نہیں مانتے، راوی ثقہ ہے، اکیلا ہے، روایت صحیح ہے، لیکن یہاں تو صحیح مان لیا، لیکن خود جو اصول بنائے ہیں کہ راوی غیر فقیہ ہو، خبر منفرد ہو، ہم اس کا اعتبار نہیں کریں گے، سمجھے یا نہیں؟ روایت عموم بلوا کے خلاف ہو، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اس قسم کے کتنے اصول ہیں جس کی بنیاد پر تم خبر واحد کا انکار کرتے ہو۔ محدثین نے تو دو کہے ہیں نا، شاذ اور اس کے لیے بھی انہوں نے جو قاعدہ ضابطہ بیان کیا ہے اس کے مطابق شاذ واقعتاً ایک نقص ہے، واقعتاً ایک نقص ہے۔ ایک ثقہ محدث ہے، ثقہ عالم ہے، کبار محدث، ان میں سے ایک ہی شاگرد روایت کرتا ہے، باقی کوئی بھی اس کی روایت قبول نہیں کرتے۔ شک تو وارد ہو گیا کہ باقی شاگرد کیوں بیان نہیں کرتے، ایک اکیلا کیوں بیان کرتا ہے؟ شک کی صورت تو پیدا ہو گئی نا۔ اور اگر وہ ثقہ نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے تو پھر اس سے بھی زیادہ کہنا چاہیے شک پیدا ہو گیا، اس سے بھی بڑا شک پیدا ہو گیا کہ یہ ضعیف ہے۔ اب اس کی روایت شاذ کے مقابلے میں کیا ہے؟ منکر ٹھہری۔ سمجھو یا نہیں سمجھے؟ محدثین کے نزدیک صورتحال جو ہے وہ پھر بھی ایک عقل و فہم کے مطابق ہے، لیکن فقہا اور اصولیین کے نزدیک روایت کو رد کرنے کے جو ضابطے ہیں وہ اپنے مقاصد کے طور پر ہیں، وہ اپنے مقاصد کے طور پر ہیں۔ یہاں ایک اصول حدیث کے تناظر میں ہے، حدیث کے پس منظر میں اساس حدیث کی تحقیق ہے، اساس حدیث سے جان چھڑانا نہیں ہے کہ ہم عمل کریں یا نہ کریں، یہ اساس نہیں ہے، سمجھے یا نہیں؟ اساس کیا ہے؟ حدیث کی صحت اور ضعف ہے۔ ان کا نزدیک اساس کیا ہے کہ اس حدیث سے ہم جان کیسے چھڑائیں؟ عموم بلوا ہے جناب، یہ فرد واحد ہے، اکیلی روایت ہے، کیسے قبول کریں ہم؟ اسی طرح یہ جو ہے نا روایت، آپ کا بھلا کرے، وہ جو پانی کے بارے میں ہے نا، ہاں کلاتین کی روایت، اس پر باقی اسناد کے علاوہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ یہی ہے نا، عموم بلوا کے خلاف۔ پانی ایک عام مسئلہ ہے، ایک ہی حدیث
بیان کرتا ہے، راوی بیان کرتا ہے، دوسرا بیان نہیں کرتا. حالانکہ ایسی کتنی روایات ہیں جن کو ایک ہی راوی، صحابی بھی ایک، تابعی بھی ایک ہیں، تبع تابعی بھی ایک بیان کرنے والے ہیں اور سب اس کو مانتے ہیں. جہاں ضرورت پیش آتی ہے اس کا انکار تو نہیں کرتے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اس لیے حضرات محدث، البتہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے النقط میں ایک بات کہی ہے، پتہ نہیں اب ان سے وہ تسامح ہوا ہے یا کیا وجہ ہے. انہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ امام ابن حبان اور ابن خزیمہ بھی صحیح حدیث کی تعریف میں شاذ اور منکر کی نفی کے قائل نہیں ہیں. النقط میں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے. لیکن اور یہ کیوں کہی ہے، یہ بات کیوں کہی ہے، یہ پکڑے صحیح ابن خزیمہ پہلی جلد. دیکھیے کتاب کا نام کیا لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مختصر المختصر میں مسند الصحیح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نقل العدل عن العدل موصولا الیہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر قطع فی اثناء الاسناد ولا جرح فی ناقل الاخبار الذی نذکرها بمشیۃ اللہ تعالی. یہ ہے صحیح حدیث کی تعریف. اس میں شاذ اور منکر کا ذکر ہے، نفی شاذ اور منکر کی انہوں نے. غالباً حافظ رحمۃ اللہ علیہ کو اسی سے یہ انہوں نے اسی بنیاد پر یہ بات فرما دی ہے. لیکن جب ہم صحیح ابن خزیمہ کو دیکھتے ہیں یا صحیح ابن حبان کو دیکھتے ہیں تو پھر وہاں شاذ اور منکر روایتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اگر آگے بات آئی تو میں اس کی کچھ مثالیں ذکر کروں گا انشاءاللہ. سمجھے نا؟ تو یہ بات حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے البتہ کہی ہے حضرات محدثین میں سے ابن حبان اور ابن خزیمہ کے بارے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ابن خزیمہ اور ابن حبان بھی شاذ اور منکر کی نفی صحیح حدیث میں کرتے ہیں. یہ یہاں کی بات نہیں ہے، بات تو ہے نا نقط کی. جب آپ پڑھیں تو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی اس بارے میں فکر مندی نہیں ہونی چاہیے، لو جی ہم تو وہاں یہ پڑھتے آئے ہیں اور یہاں ابن خزیمہ اور ابن حبان جیسے محدثین بھی نفی نہیں کرتے صحیح حدیث کی تعریف میں. یہ بات اس لیے میں نے آپ سے واضح کی کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس مخمصے اور اس اشتباہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. جی صاحب. اب آپ سمجھتے ہیں کہ امام البانی رحمہ اللہ نے اپنے قواعد وضع کیے ہوں، ان کے مطابق حکم لگائے؟ نہیں، میرا تو یہ ایک سوال ہے، میرا تو یہ ایک سوال ہے جو فلافل البانی ہیں ان کے حوالے بارے میں میرا یہ سوال ہے. بلکہ اگر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ امام مسلم ہیں، امام بخاری ہیں، ان کی روایت پر نقد و جرح کرنے کا حق رکھتے ہیں تو شیخ البانی کے فرمان پر بھی کسی کو حق دینا چاہیے، وہ کسی کو اس سے چھیننا نہیں چاہیے. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں، اور اس پہ ناک منہ نہیں چڑھانا چاہیے. آج کل یہ شیخ ابو علی حلبی تو فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. شیخ مشہور بہت جگہ پر اختلاف کرتے ہیں، اللہ کے وہ بھی شاگرد ہیں. شیخ مشہور شیخ البانی سے کئی جگہ اتفاق کرتے ہیں، مگر شیخ مشہور کا طریقہ واردات بڑا عجیب ہے.
شیخ مشہور سارا کام آپ نہیں کرتے، شیخ مشہور کے ہاں ان کے کچھ تلامذہ ہیں جو ساری روایات کی تخریج کر کے ان کو دے دیتے ہیں اور وہ ان کو جمع کر دیتے ہیں. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ طریقہ ہے شیخ مشہور کا. جو ساتھی ان کو جانتے ہیں، آگاہ ہیں ان سے، وہ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں. لیکن یہ بات ہے کہ شیخ ابو علی حلبی ہوں یا شیخ سلیم سلالی ہوں، ان سے زیادہ وسعت شیخ مشہور میں ہے. اصول فقہ میں بھی ورقات کی شرح دیکھ لیں، ورقات کی شرح دیکھ لیں، پتہ چلتا ہے کہ اصول فقہ میں بھی ان کو خوب عبور حاصل ہے. اسی طرح احادیث کی تحقیق اور اس کی تنقیح میں بھی ان کا ایک اپنا کہنا چاہیے کہ اتحادی موقف ہے شیخ مشہور کا. وہ فقہ میں بھی، اصول فقہ میں بھی، اصول حدیث میں بھی اور حدیث میں بھی، ان چاروں عناوین پر الحمدللہ وہ گفتگو کرتے ہیں. اور ان میں وسعت نظر نسبتاً یہ جو ہیں ہمارے کیا نام ہے سلیم علی صاحب، ان سے زیادہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے نا شیخ شعیب ارناؤت، وہ ایک دفعہ شیخ حماد انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے ملنے کے لیے. آپ نے ان کی تصویر دیکھی ہوگی، اپنی آپ جیسی داڑھی ہے بس، اتنی یعنی اشارہ ہی ہے ایک. شیخ حماد فرمانے لگے آپ میرے مہمان ہیں، کوئی اور ہوتا تو میں اپنے گھر سے اسے نکال دیتا. آپ کو مسند امام احمد میں کوئی حدیث داڑھی کے بارے میں نظر نہیں آئی؟ مسند امام احمد کی تحقیق کر رہے ہیں آپ، اور کتابوں کی تحقیق آپ کر رہے ہیں، تو ان کتابوں میں داڑھی کے بارے میں آپ کو کوئی حدیث نظر نہیں آئی؟ بڑی ناراضگی کا لگایا. شیخ حماد بڑے سخت سلفی تھے. وہ ایک دفعہ ہمارے ساتھی بتلاتے ہیں بھائی مناقشہ تھا تو مناقشے میں بات آ گئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جرح اور تعدیل پر. تو جو طالب علم تھا آگے، ان سے جب سوال کیا گیا کہ امام صاحب کے بارے میں توثیق کس کس نے کی ہے، تو اس نے کہا جی کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے ابن شاہین نے. تو شیخ غصے میں لمبی قد والے تھے، اونچے قد والے تھے، ان کے بیٹے بھی اونچے ہیں ماشاءاللہ قداور، ایسے لمبی بازو کر کے ایش ابن شاہین امام علی ابن المدینی و امام البخاری و ابن شاہین کون ہے؟ امام بخاری اور ابو حاتم ابو زرع کے مقابلے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمانے لگے اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کرے. 87 میں جب میں گیا ہوں پہلی دفعہ حاضری کی کا اتفاق ہوا ہے، تو وہ شرقیہ حرہ میں رہتے تھے مدینہ یونیورسٹی سے کہ مشرقی جانب. تو عصر کی نماز کے بعد 2-3 دفعہ وہاں ان کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا. اس وقت میری مسند ابی اعلیٰ چھپ چکی تھی اور انہوں نے دیکھی تھی. باقی تو اردو کی کتابیں صرف یہ تھی، یا اعلام و اہل العصر تھا، وہ بھی انہوں نے دیکھی تھی. الحمدللہ اس کا اسلوبی تحقیق کو نہ انہوں نے پسند کیا. میں کہا کہ آپ نے مسند کی تخریج کی ہے جو مسند کا اصول ہے، مسند کی تخریج کا جو اصول ہے، وہ جو دوسرے ساتھی ہیں جنہوں نے تحقیق کی ہے مسند ابی اعلیٰ کی، انہوں نے اس اصول کو پیش نظر نہیں رکھا، انہوں نے محض متن کو سامنے رکھ کے حدیث کی تخریج کی ہے. مسند کی تخریج کا اسلوب اور ہے، اور ابواب پر جو مبنی روایات ہیں ان کی تخریج کا اسلوب اور.
اب یہ بھی بات سمجھنے والی ہے۔ اور اسی میں باتیں ہوئیں تو فرمانے لگے مکتبتی، یہ لفظ ہے مکتبتی حل لک، میرا سارا مکتبہ تمہارے لیے حلال ہے، من ای کتاب تشاء اصورہ لک، جو کتاب تم چاہتے ہو میں تصویر لے لیتا ہوں، اس کی تصویر اس وقت۔ تو پھر میں نے ایک کتاب، آگے لمبا چکر ہے کیا سناؤں آپ کو۔ یہ پہلی ملاقات جب پھر ان کے صاحبزادے عبدالباری صاحب سے ہوئی، اس وقت نوجوان تھے، چائے وہی اس وقت لا کے پلاتے تھے، چھوٹے تھے، داڑھی بھی نہیں آئی تھی شیخ عبدالباری صاحب۔ تو میں نے ان سے یہ بات کہی تو وہ بھی فرمانے لگے محبت سے، انا علی موعد والدی، انا علی۔ پھر میرا ذہن بنا کہ العالی المصنوعہ کی تحقیق کرنی چاہیے۔ لالی المصنوعہ میں بہت تسامحات ہیں، حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں یہ لالی المصنوعہ سیوطی کی کتاب ہے، تو سیوطی لالی المصنوعہ ہی میں یہ لکھا ہے قال سیوطی۔ اب یہ قال سیوطی کہاں سے آ گیا؟ یہ میں نے انہیں دکھایا، شیخ عبدالباری کو یہ دکھائی عبارت، میں نے کہا یہ دیکھیں کیا بنا ہوا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ لال المصنوعہ کا کوئی قلمی نسخہ ہے؟ فرمانے لگے ہاں ہے۔ میں نے کہا میں اس کا فوٹو اگر آپ دے دیں تو میں کوشش کروں گا اس کتاب کو ایڈٹ کرنے کی۔ تو اللہ ان کو جزا دے، انہوں نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، میں نہیں کر سکا، میں نہیں کر سکا۔ تو خیر یہ باتیں اسی قسم کی ہیں میرے بھائی، بس وقت کی قدر کرو، وقت کو ضائع نہ کرو، جتنا وقت ملتا ہے پڑھنے میں سمجھنے میں صرف کرو، پڑھنے میں اور سمجھنے میں صرف کرو جتنا وقت ملتا ہے۔ چلیے شیخ البانی رحمہ اللہ کے جو احکامات ہیں آپ ان کے بارے میں نہیں، کئی مقامات پر ان سے اتفاق نہیں ہے، ان سے کئی مقامات پر اتفاق نہیں ہے۔ اب دیکھیے نا، یہی جو حدیث ہے ترغیب و ترہیب میں بھی، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد قلبہ، یہی روایت ہے جس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ شیخ البانی نے فرمایا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ فلاں راوی جو ہے نا وہ مجہول ہے، لیکن شیخ کا یہ موقف درست نہیں، اس لیے کہ امام یعقوب فسوی نے اسے سکا کہا ہے۔ امام یعقوب فسوی رحمۃ اللہ علیہ نے المعرفہ والتاریخ میں اس کو سکا کہا ہے۔ بلکہ ایک دفعہ یہاں دیر کی بات ہے، دونوں بزرگ تشریف فرما تھے تو اسی روایت کے بارے میں بات چل نکلی، تو آپ صاحب وہ فرمانے لگے یہ روایت صحیح نہیں۔ شیخ البانی نے کہا یہ راوی مجہول ہے، ان کو ماشاءاللہ حافظہ ہے، ہمیں تو نام یاد نہیں رہتے راویوں کے۔ تو میں نے کہا نہیں، شیخ البانی کا موقف درست نہیں، بلکہ امام یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توثیق کی ہے۔ تو میں نے پھر وہ توثیق دکھائی بھی ان کو، اتنے مکتبے میں تشریف لے آئے، تو میں نے وہ کہنے لگے وہ دکھاؤ مجھے۔ پھر ایک جگہ انہوں نے درس دیا اور یہ حدیث بیان کی، میں نے کہا الحمدللہ بات مان لی۔ تو اس طرح ہر جگہ نہیں۔ اسی طرح شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیفہ کی پہلی جلد میں یہ تسبیح کے بارے میں جتنی روایتیں ہیں ان پر نقد کیا ہے، لیکن ان سے اس مسئلے میں بھی ہمیں اختلاف ہے کہ یہ روایتوں پر نقد درست نہیں، بلکہ مجموعی طور پر مصبحہ کی روایت قابل عمل ہے۔ آپ صاحب فرمانے لگے ایک دفعہ، چلو میں پھر جب میرے ہاتھ کسی نے ویخ لی تو میں آکھاں گا بھی آواز مسعود عالم صاحب دے ہاتھ بھی ہوندی ہے تو ارشاد دے ہاتھ بھی ہوندی ہے، اس واسطے میں بھی پڑھ لی ہے تصویر۔ میں نے کہا نہیں، اسی بات پر اکتفا نہ کریں،
میں آپ کو لکھ کے دوں گا۔ چنانچہ میں وہ لکھ کے نا سارا آپ صاحب کو دیا، میں کہا کہ یہ ہے ان کے موقف پر ملاحظات۔ تو اس کے بعد آپ صاحب نے دوبارہ پھر بات تو نہیں کی کبھی بھی، اور نہ اس مسئلے پر کوئی ذکر کیا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے بارے میں جتنی ان کی روایات ہیں، 8 9 10 9 روایتیں ہیں تقریباً جس وقت سامنے آئی ہیں، اور صحیح مسلم کی تو بہت ساری روایتیں ہیں، بالخصوص ابو زبیر کی معانر روایتیں ہیں، ان پر وہ ضعف کا حکم لگاتے ہیں۔ لیکن صحیح بخاری کے بارے میں جو انہوں نے 8 9 روایتوں کا ذکر کیا ہے، ہم ان کے ساتھ متفق نہیں ہیں۔ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، اللہ کو منظور ہوا تو وہ چھٹی اگلی جو جلد ہے، اس کے بعد جو جلد آئے گی اس میں وہ مضامین چھپیں گے انشاءاللہ۔ شیخ شعیب نے اعتراضات کیے تھے شیخ البانی پر، ان کے سوانے پر کتاب چھپی ہے۔ انٹرویو لیتے ہوئے کسی نے شیخ شعیب سے پوچھا شیخ البانی کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ شیخ البانی حدیث کے حکم لگانے میں وہ کئی دفعہ تساہل اختیار کرتے ہیں اور کئی دفعہ سختی دکھاتے ہیں۔ ان کی انہوں نے 3 4 5 مثالیں دی، وہ چھپی، وہ بینات میرے پاس آتا ہے کراچی کا، اس میں بھی وہ مضمون چھپا اردو میں۔ تو پھر اس کا میں نے جواب دیا، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع کیا۔ جو صحیح بات ہو اس کا دفاع کرنا چاہیے، جو غلط بات ہو جس سے اتفاق نہ ہو اس کے بارے میں اپنی رائے دینی چاہیے۔ ان کا تو سارا دفاع کیا لیکن شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحیح بخاری پر حرف گیری کی ہے اس کا ہم نے اس کو قبول نہیں کیا۔ میں نے اس پر طبیعت مطمئن نہیں ہے، اور وہ تفصیلی مضمون کافی سال ہو گئے، 4 5 6 سال ہو گئے، اعتصام میں چھپا تھا تقریباً 8 9 قسطوں میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو شاید یہ بڑے لوگ تھے، ہم تو ان کے خوشہ چین ہیں، اور ان سے کبھی بھی بے نیاز ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، ہمیشہ ان کا خوشہ چین ہی سمجھا ہے اور ان سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ کوئی اگر اس دور میں کہے نا کہ ان کتابوں سے کوئی بے نیازی اختیار کر لے تو یہ ممکن نہیں۔ اب دیکھیے ہمارے کراچی میں مولانا تقی عثمانی حافظہ اللہ، وہ ایک موسوعہ حدیث کا لکھوا رہے ہیں جس میں جتنی مرفوع روایت ہیں وہ صحیح ہیں، حسن ہیں، ضعیف ہیں، موضوع ہیں، وہ سب جمع کر رہے ہیں۔ سنا ہے کہ 120 جلدوں کا یہ ان کا مشروع ہے، تحقیق بھی کوئی تحقیق بھی جمع کر رہے ہیں۔ تحقیق پتہ نہیں کیا ہے کہ حکم لگائیں گے یا نہیں۔ 120 یا کم ہو جائیں گی یا 2 4 بڑھ جائیں گی، یہی ہو سکتا ہے۔ یعنی جتنا ذخیرہ مرفوع روایات کا ہے، وہ ہمارے اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو جامع الکامل میں صحیح حدیث کا کو جمع کیا، اور ادھر انہوں نے سب کو جمع کر دیا۔ یہ لوگ اصل میں بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک صحیح ضعف کا کوئی اتنا نا اہتمام نہیں ہے، صحت و ضعف کے ان کے اپنے اصول ہیں اور اتنا اہتمام بھی نہیں ہے۔ فضائل میں آ کے پھر اتنے ڈھیلے ڈھالے ہو جاتے ہیں کہ موضوع کو بھی قبول کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ تو اب یہ حدیث شریف کے حوالے سے اس قسم کے کام ہیں، وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جامع المسانید کے نام پر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تمام روایات جو ہے نا وہ 20 جلدوں میں جمع کر دی، چھپ گئی، موسوعات حدیثیہ کے نام پر۔ وہ اس کے اوپر ہی دیکھا ہے، کیا نام ہے یہ موبائل پر،
تو آج کے دور میں یہ کام چل رہا ہے، کرنے والے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے۔ بہرحال یہ ہے کہ نشر و اشاعت کا آج دور ہے، وہ قیامت کے دن تو صوف و نشرت ہے ہی ہے، یہ عزت صوف و نشرت یہاں ہی ہو رہا ہے، ہاں صحیفے سب کے سب جو ہے نا وہ منشور ہو رہے ہیں، پھیل رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلے بھائی، اللہ اسی طرح جیسا آپ نے کہا کہ ہم اثر ہوں اور سماج کی شرارت نہ ہو تو کوئی کرینہ ہو تو ہم مان لیں گے، ہاں، لیکن وہ کرینہ ہمارے ہاں نہیں، ہمارے ہاں نہیں، وہ کرینہ بھی ان کی وجاہت سے۔ ہم تو، میں نے پہلے کہا، ہم تو یہ کرینہ لے کے سر پھوڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ ابان سے جو بڑے ہیں ان سے جب شبہ عروہ کا ہے تو ابان سے کیوں نہیں؟ ہم تو اس قسم کے مخمصوں میں پھنسیں گے، سمجھے یا نہیں؟ ہاں، اس لیے یہ قرائن ان کے پاس تھے۔ صحت و ضعف کے جو احکام ہیں، اکثر دیکھیے نا، آخر ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہتھیار پھینک دیے ہیں کہ صحت و ضعف کا حکم اب بالکل ثابت ہو گیا، روایات پر جو صحت و ضعف کا حکم لگا، جنہوں نے لگا دیا صحت وہ صحیح، جن کو ضعیف کہا وہ ضعیف، بس انہوں نے ایسے نہیں کہا، سمجھے یا نہیں؟ کسی کو اب یہ جسارت نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ اس میں حافظ عراقی نے بھی، حافظ ابن حجر نے بھی، دوسرے حضرات نے بھی حافظ صلاح الدین سے، اپنے ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کا موقف ہے جس طرح 4 صدی کے بعد اتحاد ختم ہو گیا ہے، ہاں وہ بھی یہی 4 صدی کے بعد حدیث پر صحت و ضعف کا حکم جو ہے نا اب لگانا نہیں، یہ موقف بھی ان کا اسی نوعیت کا ہے جو اتحاد کے حوالے سے یہ مقلدین حضرات کہتے ہیں۔ البتہ یہ بات قابل غور ضرور ہے کہ انہوں نے ایک بات یہ کہی ہے کہ حدیث کے جو معروف مخارج ہیں، یعنی معروف کتب ہیں، وہی کتابیں دراصل اعتماد کا ذریعہ ہیں۔ ان کتابوں کے علاوہ باقی جو معاجم ہیں، اور جو اللہ آپ کا بھلا کرے اسی طرح معاجم ہی کی طرح یہ اساتذہ پر جو دوسری کتابیں ہیں، کیا ان کو نام دیتے ہیں اصطلاح میں، ان میں جو احادیث آتی ہیں، ہاں جی، ان احادیث کی بنیاد پر صحت و ضعف کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ یہ ان کتابوں میں شامل نہیں ہوتی، شمار نہیں ہوتی جن پر ائمہ محدثین نے اعتبار کیا ہے، جنہوں نے ائمہ محدثین پر نے جن کتابوں پر اعتماد کیا ہے۔ اور وہ کون سی قرن ہے؟ وہ قرن ہے 4۔ شیخ شریف حاتم حافظہ اللہ نے بھی اس مسئلے پر بحث کی ہے کہ ابن الصلاح نے یہ بات کہی ہے تو اس کو کس دور کے ساتھ مختص کیا جائے، تو وہ کہتے ہیں 4 صدی تک، یعنی امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک۔ امام بہقی کے بعد جو کتابوں میں اسانید ہیں، روایات ہیں، جس طرح کے خطیب بغدادی ہیں، ابن عساکر ہے، سمجھے یا نہیں، ان کتابوں میں جو روایات آتی ہیں ہم ان کو اعتماد کے دائرے میں نہیں رکھتے جب تک کہ ہم اس کی تحقیق نہ کر لیں۔ حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ ہوں یا شاہ عبدالعزیز ہوں رحمہم اللہ، انہوں نے طبقات کتب میں ان دونوں کتابوں کو سب سے آخر میں رکھا، جن کے بارے میں علی الاطلاق انہوں نے حکم لگا دیا ہے کہ ان میں روایتیں ضعیف ہیں اور موضوع ہے۔ حالانکہ یہ علی الاطلاق حکم جو ہے نا یہ بھی درست نہیں، کیونکہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ
بہت سی روایتیں ایسی لاتے ہیں جو ائمہ متقدمین کی کتابوں سے منقول ہیں اور سند دیتے ہیں اپنی باقاعدہ ان کی سند دیتے ہیں۔ اب وہ روایتیں جو صحیح ہیں ان کو تو ضعفاء میں شمار نہیں کیا جا سکتا نا، سمجھے نا۔ وہ اقوال بھی اگر ذکر کرتے ہیں ائمہ جرح و تعدیل کے تو انہی متقدمین ائمہ کی کتابوں کے حوالے سے کرتے ہیں۔ امام بخاری ہوئے، ابن ابی حاتم ہوئے، ابن حبان ہوئے، یا اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے امام احمد بن حنبل ہوئے، وہ ان کی اسانید ذکر کرتے ہیں کہ یہ قول ہے۔ تو آنکھیں بند کر کے ابن عساکر کی یہ روایت چلو بس نہیں، کیونکہ شاہ ولی اللہ نے اور شاہ عبد العزیز نے اس کو 5ویں طبقے میں شمار کیا، لہذا غلط نہیں۔ بہت سی روایات ایسی ہیں اور ان کی اسانید ایسی ہیں کہ جس پر متاخرین نے ان کی تعریف کی ہے۔ مثلا یہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں جو روایت ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن عساکر کی تعریف وہاں کی ہے کہ انہوں نے اس بارے میں جتنی روایات ذکر کی ہیں متقدمین نے اتنی اسانید ذکر نہیں کی، اور پھر ان روایات پر انہوں نے حکم بھی لگایا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں موضوع روایات بھی ہیں، خاموش گزر جائیں کیونکہ ان کا فن جرح تعدیل نہیں ہے۔ جرح تعدیل سے مطلب یہ ہے کہ ہر روایت کے ذکر کرنے میں حکم، تصحیح اور تضعیف ان کا کیا ہے، موضوع نہیں ہے، ان کا موضوع تاریخ ہے۔ اب اس میں اگر کوئی موضوع روایت ہے تو وہ موضوع ہے، لیکن اگر کوئی ضعیف ہم پہلی کتابوں سے ماخوذ ہے اور اس کی سند صحیح ہے تو وہ صحیح ہے، حسن ہے تو حسن ہے۔ آپ کوئی بھی جلد اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو یہی پوزیشن ابن عساکر کی نظر آئے گی، اور یہی پوزیشن جو ہے نا خطیب بغدادی کی بھی ہے۔ اب خطیب بغدادی کی سند کو لے کے آپ کوئی اگر جرح کرے، بھائی خطیب بغدادی بسا اوقات متقدمین سے روایتیں لیتے ہیں اور لی بھی ہیں، بالخصوص جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی توثیق اور جرح کے بارے میں ہیں وہ سب پہلے ائمہ کے کتابوں سے ماخوذ ہیں۔ اب ان سے بعد کے جو راوی ہیں ان پر اگر کوئی جرح کرتا ہے تو یہ اپنے آپ اپنا سر پھوڑنے کے مترادف ہے کہ اس کا تو فائدہ نہیں۔ بھئی یہ تو اصل کتابوں میں جرح موجود ہے، اب آپ پچھلی سند کو لے کے بیٹھ گئے، اس کا کیا فائدہ، کیا نتیجہ، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو اس طرح ان کتابوں کے میں آئی ہوئی روایات ہمارے حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رحمہ اللہ، انہوں نے تاریخ بغداد کی روایات کی تخریج کی تھی اور ابواب کے تحت ان کو مرتب کیا تھا، ابواب کے تحت مرتب کیا اور پھر اس پر حکم بھی لگایا اور اس کے فقہی جو مسائل تھے اس کو بھی جمع کیا، لیکن وہ اس مشروع کو مکمل نہیں کر پائے۔ ایک رجسٹر میں میں نے دیکھا لیکن اس مشروع کو مکمل نہیں کر پائے۔ 14 جلدوں کی کتاب ہے، کون سا آسان ہے کہ جناب اس کو فقہی ترتیب سے ترتیب دیا جائے اور پھر اس پر حکم بھی لگایا جائے۔ تو بہرحال یہ ایک لمبا مسئلہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اس بارے میں کوئی اور اشکال ہے تو وہ بھی، اور آگے جو مسئلہ ہے وہ بھی اللہ نے چاہا، اللہ نے توفیق بخشی، ہفتے کے روز دیکھیں گے۔ کس کا؟ ابن رجب، ہاں ابن رجب کا جو ایک جلد میں نسخہ ہے نا، ہاں شرح الترمذی، یہ جو چھوٹی علل ہے نا اس کی شرح ان کی، اس کا صفحہ 219 ہے، ایک جلد میں ہے، شیخ شبی سامرائی کی تحقیق سے ہے وہ، اور اب 2 جلدوں میں بھی آئی ہے۔ ایک نسخہ میں نے ایک جلد والا گھر رکھا ہوا ہے، دوسرا ادارہ